أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اسی طرح بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بہت ساری خرابیوں، آلودگی اور فتنوں و فساد سے بچایا ہے، اور اگر نادانی اور لا علمی کی بنیاد پہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے کیسے اچھائی میں تبدیل کیا جائے اس کی رہنمائی کی ہے. لوگوں کے درمیان کیسے مقبولیت حاصل کی جائے، کیسے اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور نیک بندہ بنا جائے، اس کا نسخہ بتایا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی. اسے رسول اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں نے، جندب بن جنادہ اور معاذ بن جبل، ان دونوں حضرات نے اس روایت کو بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. مسجد میں رہو، بازار میں رہو، گھر میں رہو، گھر سے باہر رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، جہاں بھی رہو، عبادات میں رہو، معاملات میں رہو، ہر جگہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی ایسی شے ہے جو انسان سے تمرد، سرکشی، طغیان، عصیان، نافرمانی، ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر آن ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں رکھے، اللہ کے علم اور اس کی قدرت میں رکھے، اور جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے اس سے بچے، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کرتا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز ہرگز موت نہ آئے مگر تم مسلمان رہو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی سچی اور کھری کھری بات کہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھ رہو. قرآن پاک کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی وہ جامع لفظ ہے جس میں تمام خوبیاں، اچھائیاں، مردانگی، غیرت، حمیت، شجاعت، بصالت، بہادری، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور تقوی وہ لفظ ہے کہ جس سے ضلالت، بخیلی، نافرمانی، سرکشی، بے غیرتی، بے حیائی، یہ ساری چیزیں تقوی سے خارج ہو جاتی ہیں. گویا جو بندہ متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو متقی ہو. اللہ کا ولی وہ ہے جو متقی ہو.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہم آپ کسی بڑے مال میں جاتے ہیں، کسی بڑی دکان میں جاتے ہیں، گھستے ہی دیکھتے ہیں لکھا رہتا ہے ساودھان، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، یعنی دیکھیے گا ذرا، چوری چکاری والی بات نہیں، کوئی چیز چھپانا نہیں، کوئی چیز ادھر ادھر گرانا نہیں، بے اعتدالی نہیں، پہلے ہی دکان والے نے یا مال والے نے آگاہ کر دیا اور لوگ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، جس کا علم پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی قدرت پورے جہان کو لپیٹے ہوئے ہے، شامل ہوئی، جس کے فرشتے منکر نکیر دائیں بائیں کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار فرشتے روئے زمین میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں کوئی سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہاں سپرد ہے، وہاں موجود ہے، جو پل پل کی خبریں دے رہا ہے۔ ایسی بات کہہ دی گئی، پھر بے راہ روی کی کوئی گنجائش باقی بچتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں سے بچو، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ کوئی ایسی جگہ جہاں سے تہمت لگ سکتی ہو، شراب خانے کا مخصوص راستہ ہے، ادھر سے دوسرے لوگ نہیں گزرتے، مولوی صاحب چلے جا رہے ہیں، تو اب لوگ کیا کہیں گے؟ ان کو ان کے بارے میں بدگمانی کرنے کا حق ہے۔ کاروبار میں لوگ جو ہے پھندے بازی کر رہے ہیں، تو اب لوگ بدگمانی نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ آدمی نکڑ پہ کھڑا ہے، ادھر ادھر تاک جھانک کر رہا ہے، کوئی خاتون ہے ہمیشہ کھڑکی پہ کھڑی رہتی ہے، تو اب لازمی بات ہے لوگ اس سے بدگمان ہوں گے۔ جہاں حدیث شریف میں کہا گیا ہے ایاک والظن، خبردار خبردار کسی سے بدگمانی سے بچنا، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جہاں لوگوں کو بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، وہاں لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدگمانی کا موقع نہ دو، ایسی جگہوں پہ نہ کھڑے ہو جہاں سے لوگ بدگمان ہو سکتے ہوں، ایسے کام نہ کرو جہاں سے لوگ بدگمان ہو سکتے ہوں، ایسی بات زبان سے نہ نکالو جہاں سے بدگمان ہو سکتے ہوں۔ آج ایجنسیاں انہی لوگوں پر نظر رکھتی ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں، کاروبار میں مشتبہ ہوتے ہیں، چال چلن میں مشتبہ ہوتے ہیں، گفتگو اور بات چیت میں مشتبہ ہوتے ہیں، ایجنسیاں انہی پر نظر رکھتی ہیں اور سب سے پہلے انہی پر ریٹ ڈالتی ہیں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی ہے آپ اندازہ کیجیے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جہاں بھی رہو وہاں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر بھی بشر ہونے کے ناطے تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے بھی آدمی سے چوک اور غلطی ہو جاتی ہے، تو فوراً اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی تو فوراً اس کا مداوع یہ ہے کہ فوراً اچھائی سے اس کا علاج کر دو، برائی کا علاج اچھائی سے کر دو۔ برائی کا علاج اچھائی سے ایک تو یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرو، توبہ و استغفار، وَالتَّوْبَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور توبہ، سچی توبہ، توبہ سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو زمین و آسمان بھر کے گناہ لایا ہے اور تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے اور پھر تو نے میری طرف رجوع کیا ہے، توبہ و استغفار کیا ہے، تو میں تیرے ان گناہوں کو نہ کہ صرف ختم کر دوں گا، تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔
ایسا کریم اور کوئی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کو نہ کہ صرف ختم کر دے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بھر دے گا؟ اس کے باوجود اگر ہمارے ہاں خمی اور کمی ہو، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور ایک عام نیکی یہ ہے کہ آدمی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اور اس کے بعد اس نے نیکی کے کام کیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فجر کی نماز میں شریک تھے اور ان سے غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی غلطی بتائی، اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ صلاۃ ادا کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی ہے۔ تو آپ نے آیت پڑھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 سے شروع ہوتا ہے اور 70 اور 700 اور اس سے زیادہ، اور رمضان میں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی تعین نہیں کر سکتے بھائی کہ بزرگوں نے فرمایا کہ 1 کروڑ 2 کروڑ ہو جاتا ہے، نہیں، ہم تو دلیل کی بات کرتے ہیں، بس ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کریم ہے، جتنا زیادہ کر دے، یضاعف لمن یشاء۔ تو نیکی کا فلسفہ یہ کہ 10 سے کم 70 اور زیادہ، اور بدی کا فلسفہ یہ ہے کہ آدمی نے جو گناہ کا کام کیا ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ نیکی کا آدمی نے ارادہ کر لیا اور نہیں کر سکا تب بھی اس کو ایک نیکی مل جائے گی۔ بدی کا ارادہ کیا، پکا ارادہ کیا اور نہیں کر سکا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اس نے وہ بدی اللہ کے خوف سے نہیں کیا تو اس کو ایک نیکی مل جائے گی۔ تو اب نیکی 10 گنا کم از کم اور بدی 1 گنا، تو لازمی بات ہے کہ 10 1 پر بھاری ہوگا، 10 1 پر بھاری ہوگا، یہ تو کھلی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑی محرومی کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا 1 ہمارے 10 پہ بھاری ہو جائے، ہمارے گناہ ہماری برائیوں پہ بھاری ہو جائے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ آج امت کے ساتھ مجموعی صورتحال یہی ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ اپنے مخلص بندوں کو بچا لے تو بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر لے، ہمارے حاضرین کو بھی اور ہمارے سامعین کو بھی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی بڑی بات نہیں، شامل کر لے۔ تیسری بات کیا کہی؟ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو۔ جب آپ لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملیں گے تو ان کا حوصلہ بلند ہوگا، اور جب ان کا حوصلہ بلند ہوگا تو اطاعت کی طرف آدمی بھاگے گا۔ دیکھیے مال کی خصوصیت یہ ہے، الا ماشاء اللہ، کہ جب کسی کے ہاں مال کی بہتات آتی ہے تو بے راہ روی آ جاتی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خلیل سیٹھ رحمۃ اللہ علیہ والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یا کوکن کا ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، عقیدے کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، وہ بھی جو ہے عبد الرزاق کالسیکر، یہاں بھی اس مجلس میں بعض لوگ موجود ہیں جو اس کا بچپن جانتے ہیں کہ وہ لانڈری میں کام کرتا تھا بیچارہ۔ اللہ نے فضل کیا، لیکن وہ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ جب مجھے دے تو خوب دے اور خرچ کرنے کا جذبہ بھی دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا، اس کی کایا پلٹ گئی اور دبئی جا کر کے بڑا کاروباری بنا ہوا آدمی، اور اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ پنویل میں 25 ایکڑ میں اس کا جو ہے کالسیکر کیمپس، عبد الرزاق کالسیکر ہاسپٹل اور طبیہ کالج بمبئی والا، اور کوکن کے گاؤں گاؤں میں اس نے کیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کو حوصلہ دیتے ہیں تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ حکم ہے کہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملو۔ جب آدمی خوش اخلاقی سے ملتا ہے تو اس کے اندر اچھائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور مال میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اگر نیک ہے، صالح ہے تو بڑھتا چلا گیا،
ورنہ مان اپنا فتنہ پھیلاتا چلا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے آزمائش ہے اور دنیاوی زینت بھی ہے. تو یہ 3 باتیں کہی گئیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں رہو، اور اگر بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے تو اس برائی کے فوراً بعد نیکی کا کام کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، تمحوہا. اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملو کہ یہی ایمان کی دلیل ہے، یہی ایک مسلمان کی دلیل ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو اچھے اخلاق کا عادی اور خوگر بنا دے، ہمیں نیکیوں کو معاشرے میں رواج دینے والا بنا دے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.